پھر میں ابھی کون سی بات کو مانوں, ابھی کون سی پالیسی کو مانوں, کون سی دقیانوسی فیلڈ پالیسی کو مانوں. آپ پہلے ہم نوالا ہم پیالہ تھے صدام حسین کے ساتھ, 32 سال اس کو راج کرنے دیا. پھر ایک دن اچانک سے پالیسی آ گئی جی کانگریس ہے یو ایس کی طرف سے کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز پڑے ہوئے, وہاں تباہی پھیر دی, اس کو رجیم سے ہٹا دیا. آج تک وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں ہے ہمیں. افغانستان کے اندر آپ آئے, آدھے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے, وہاں ہمر, ہیلی کاپٹر, گولہ بارود, بندوقیں, نائٹ ویژن گاگل سب چھوڑ کے چلے گئے. نہ اس کے ارد گرد کے ممالکوں کو لسٹ دی, نہ کوئی چیز کی. پھر آپ لوگ چیمپئن بنے ہوئے, پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات یہ ہو گئے, ہمارے ملک کا. آپ کے ملک کے اندر انگوٹھی پہن کے کوئی وارنٹ لے کے باہر ہی نکل سکتا. یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے. آپ ہم نے قربانیاں دی ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے, شہادتیں دی ہے ٹیررزم کے نام کے اوپر, لڑائی لڑی ہے. اس کے باوجود آپ کی اب نئی مداخلت ہے کہ جی آپ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو بھائی ہیومن رائٹ وائلیشن تو 500 جگہوں پہ اور ہو رہی ہے. وہاں کیوں نہیں پالیسی چینج ہو رہی, وہاں کیوں نہیں کوئی آ کے بول رہا, وہاں کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا. کبھی ہمیں ویسٹرن ورلڈ سے آ جاتا ہے, بھائی آپ اپنا کام کریں, ہم آپ کے یہاں مداخلت نہیں کرتے. آپ کا اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ, میں تو ان کا بڑا سپورٹر ہوں ہمیشہ سے, اور میں ان میں سے بزدلوں میں سے نہیں ہوں. پاکستانی پالیٹیشین میں تھے جو ٹرمپ کے بارے میں باتیں کر کے پھر اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے جائے. جو بات کی ہے تو کھڑے رہے, اچھی یا بری. وہ اپنے آپ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ بچا نہیں سک رہے, اس پہ گولیاں چل رہی ہیں. آپ کی سیکرٹ سروس کہہ رہی ہے, ہیلے بہانے کر رہی ہے, اس کے بعد آپ سے ریزائن کرا رہے. تو ہم میں اور آپ میں فرق ہے. آپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواتین کے کیسز کرتے ہیں, پوری دنیا کے کیسز میں کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. آپ نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی, ہم نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی. تو یہ اگر پاکستان اور امریکہ کا اگر موازنہ کرے, کمپیریزن کرے, تو مجھے تو کوئی اس میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. بلکہ ہم تو چلے ڈیولپنگ کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, لیکن آپ نے چیمپئنز بنے تو پورے چیمپئنز بن کے آئے. کوئٹہ میں ابھی دہشت گردی کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ادھر کوئی چیمپئنز نہیں آئے, کوئی کانگریس نے لیٹر لکھا, لابیز کے تھرو ڈالرز دے کے ملین. مطلب یہ سب الزامات تو میں بھی گھوم کے لگا سکتا ہوں. آج آپ میرے ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں, کبھی آپ میری ڈیموکریسی کے اندر ہیں, کبھی آپ میری جوڈیشری کے اندر ہیں, کبھی آپ میری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں, کبھی آپ میری پولیس کے اندر ہیں. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے لیے بجلی کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے نقصان کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی آپ فریڈم آف اسپیچ کے تحت ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخی کر لیتے ہیں اپنے نبی کی, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ انسٹیگیٹ آف وائلنس ہے. آپ آگ لگائیں. کبھی آپ چلتے ہیں آدمی کو بچوں کے سامنے ہراس کر دیتے ہیں, آپ کے ملک کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں, گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ آگ لگانے کی چیزیں ہیں یا آگ بجھانے کی چیزیں ہیں؟ اسی طرح آج آپ آگے, جب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی ویسٹرن مداخلت جب بھی ہوئی ہے, پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب آپ آگے سیاست کے اندر عمران خان صاحب کے لیے آگے, پہلے آپ نے ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ابھی بھی آج پریس کے آگے جو بات کریں, سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلا بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے بھی بات ہو رہی ہے, لیٹے ہوئے. گنڈا ملک کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستان کی سیسے میں سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے, کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا. بھائی آپ اپنے بچے دیکھ کے ہیں, کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر, کسی کی ماں کھڑی ہوگی, کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا, کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی, کسی کی بیوی کھڑی ہوگی. غلام ہے سارے ریاست جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی, اس سے زیادہ گھٹیا ہے. سب نوکروں کی طرف پیچھے کھڑے ہوئے. جی 35 سال پرانا آدمی اگر 5000 آدمی رہے گا اس کو نکال دیں گے. بھائی کسی کی باپ کی جنگ ہے, ملک ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نے بھی 15 سال اس میں دیے, ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں, ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا. کل میرا بیٹا آ کے آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے, آپ کہیں گے بھائی باہر نکلو, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتے, تم کیسے کر سکتے؟ یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. ہونا کیا؟ ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوگا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پونڈ ہو جائے, یا یہ کسی جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. 5-7 ہزار 8 ہزار آدمی آپ کی کی مشینری لا کے پاکستان میں چڑھائی کی بات کر رہے ہیں. میرا کوئی لو لاس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ, نہ مجھے پسند ہے گورنمنٹ, اور ان کی بھی بے عقلی ہے کہ ان کو ہینڈلنگ کرنی نہیں آتی. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آخری جو مداخلت ہے ہر جگہ کے اندر, جو انفلوئنس کر رہے ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اس کا کون, ہم کیوں ایسی قوم ہے کہ ہماری سیاستدار جو سو رہے. میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا, میں نے آپ کو
صدام کا بتایا میں نے آپ کو, فلسطین کا بتایا میں نے آپ کو, کشمیر کا بتایا میں نے آپ کو, ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا. کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی, کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہیومن رائٹ وائلیشن ادھر ہی ہے. اب آپ موازنہ کریں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. میں آئی ایم اے گریٹ سپورٹر, آئی ریئلی لائک ہم, وہ اپنے ملک کے لیے اچھا آدمی ہے, لیکن اس کو گولی لگی, گولی چلی, کس نے چلائی. اب میں بھی آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں, ہیومن رائٹ وائلیشن ہے وہاں بھی. اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنا بڑا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے جا رہا ہے, سیکرٹ سروس فیل ہو گئی, پھر آپ نے ادھر سے نکال دیا. تو اگر ہم یہاں کوئی چیز ہوتی تو ہم بھی کسی کو نکال دیتے, کبھی اپنا ملبہ ہے آپ پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے. فرق یہ ہے پھر چیمپئنس کیوں بنے گے. دوسری چیز یہ کہ کبھی آپ 40 آدمی لیٹر لکھ رہے ہیں, کبھی 50, آپ 5 سے 40 آدمی رکھ لیں. میرے یہاں سے سینیٹرز یا سمیت میرے اگر کوئی پالیسی لیٹر لکھ دے یو ایس کو, تو اس سے کیا فرق پڑے گا ان چیزوں میں. آپ کے اوپر اپنے چیزوں کے, آپ کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے پورے خطے میں انریسٹ ہے. اور مجھے ایز اے پاکستانی یہ بڑا کانفیڈنس ہے اور بڑا میں پرائڈ اس میں لیتا ہوں کہ میری جو لوکیشن ہے جدھر میں موجود ہوں پاکستان, وہ ایک آرٹری ہے, اور جتنے بھی ویسٹرن دل دھڑک رہے ہیں چاروں طرف, وہ آرٹری کا بلڈ فلو میرے ملک سے گزرتا ہے. اگر مجھے آپ چوک کریں گے تو سارے آپ کے جو محبت کرنے والے ہارٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. تو مجھے اپنی ریلیونس پتہ ہے, مجھے اپنی نیوسنس نہ بنائیں, مجھے اپنی ریلیونس بنائیں, مجھے اپنا دوست بنائیں. آپ سجیشن دیں ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے اندر ایک عدم استحکام کے لیے, ملک کے اندر ایک پیس کے لیے آپ سجیشن ضرور دیں. ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ پالیسی جو ہے, جس نے پورے خطے کو ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اسپیشلی جو چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے سو کالڈ یو ایس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگریس کے لوگ آ کے یہ بتائیں کہ آپ خطے کو ری ایڈریس کریں, ری اسٹرکچر کریں, ری وزٹ کریں. کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ گئے تھے, افغانستان کو چھوڑ کے آپ لوگ بھاگ گئے اور ساری اکوپمنٹس دے کے چلے گئے جو بین ہے, جن پہ سینکشن لگی ہوئی, اور خطے کو خطرے میں چھوڑ دیا. اسی طرح جب ٹیررزم کو ایڈریس کرنے پہ آپ لوگ آئے, تو آپ نے اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کیا, کوئی ٹیررسٹ تھا, تو اس کے ساتھ ایک معصوم آدمی, کسی کا بچہ, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی مار دی. وہاں سے وائلنس اور ریونج شروع ہو گیا. اس کو ری ایڈریس کریں, یہ تماشا بند کریں مداخلت کا. یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے, نہ 24 کو مارکا پیش آ رہا ہے. یہ سارا جو کنسالیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے, جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں, جو گھوم پھر بھی رہے, یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور 24 کو یہ ہو جائے گا. 7-8 ہزار آدمی, 10 ہزار آدمی, 20 ہزار آدمی, 25 ہزار آدمی, لاکھ آدمی, 2 لاکھ آدمی, 5 لاکھ آدمی, 50 لاکھ آدمی, 25 کروڑ کی آبادی میں ووٹ ڈفرنس ول اٹ میک؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر. لیکن آپ لوگ پاکستانی قوم کو ضرور انفارم کریں کہ اندر خان نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر اس کا سودا کر کے یہ سب کو مراد مل رہی ہے, سب کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے. ان کو نہیں, سب کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہیں. پاکستان کا حصہ, کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ, کوئی ایسا نہیں ہے. اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے, ادھر بھی ریڈ ہو جائے گی. آپ الزام لگائیں گے کل کہ جی ماس والے آ گئے, ڈالے آ گئے, یہ آ گئے, جاؤ جو الزام لگانا لگا. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ فرسٹریشن ہوئی ہے. 26 امینڈمنٹ ہو گئی, ٹھوک بجا کے ہوئی, 27 بھی ہو جائے گی, ضرورت پڑے گی, چلو 26 کی بات کریں. اس کے بعد سروسز چیف جو سارے تھے ان کی مدت ملازمت بڑھ گئی, ججز کی تقرری ہو گئی, باقی سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر آ گئے. میں اس کا کوئی کریڈٹ گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں, مدرسہ ایف سی کو دینے کو تیار ہوں اگر وہ اس کے دوران اگر آپ کا بہتری آ رہی. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ہماری اندر انٹرفیئرنس اور انٹروین کر جائیں ہمارے معاملات کے اندر. ہمارا مسئلہ ہے, ہم 18 میں کیا ہوا, 2003 میں کیا ہوا, 2008 میں ہوا. بھٹو صاحب پھانسی چڑھے, کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں تھی, کوئی یو ایس نہیں آئی, اس کی ڈیموکریسی اور اس کے کانگریس والے نہیں آئے. ضیاء الحق صاحب کا جہاز پٹا, امریکن مر گئے, اس کو آج تک پروو نہیں کیا گیا. بی بی شہید ہو گئی, اس کے اوپر ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں تھی. نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, 2/3 میجورٹی کا, ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں تھی. عمران خان کی رجیم اٹھا کے باہر پھینک دی, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب عمران خان کا تعلق ہو گیا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. اگر میں یہ سارے الزام گھما کے آپ کے اوپر رکھ دوں جو آج تک امریکہ کے اندر ہو رہا ہے, جو آپ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا,
ٹھیک ہے. ہر قسم کا کیس آپ نے اس میں بنایا, آپ نے میڈیا دبایا, آپ نے اس کے اوپر اساسن اٹیک ہوا, کورٹوں میں اس کو گھسیٹا. کیا وہ الزامات لگانا میرے لیے بہتر ہوں گے؟ اس الزامات سے کیا میں ہو جائیں گے؟ کیا اس الزامات سے میں کوئی بہتری ملک کے اندر کر رہا ہوں, دنیا کے اندر کر رہا ہوں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادر ملک ہم سے دور ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ UAE ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, اور فار دیٹ میٹر وہ رشیا ہو. تو ہمیں اپنے خطے کی پوزیشننگ جغرافیکلی بھی پتہ ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں. ہم ایک آرٹری ہے, جس آرٹری کے تحت ہماری ضرورت ہے, لیکن ہمیں نیوسنس کے طور پہ نہیں, ریلیونس کے طور پہ نہیں. ہمیں دوست لے کے چلیں, ہمارا سجیشن دیں, ہمیں سجیشن دیں, ہماری امداد کریں, ہماری ہیلپ کریں, ہماری پالیسی کو بہتر کریں. آپ کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں, آپ کے ہٹ مین کے سوالات ہیں آپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر. یہ وہ 25-30 سال پرانا والا دنیا نہیں رہی کہ آپ نے لابیز کے تھرو ملینز آف ڈالر دے دیے اور مجھے آگے کسی لابیز نے آگے کہا کہ یار 50-60 آپ بھی سائن کر دیں, ہم بھی سائن کر دیں, اور کر دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو رہا, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی, ویسے بھی بہت سارے ممالک جب انفلوئنس کرتے ہیں تو ہم بیماری کی رپورٹ بنا دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسی چیز کرنی ہے تو یہ مجھے کھل کے بتائیں نا, ہمارے ڈرامے اور گیم نہ کریں. اور یہ 24 کا بھی جو کیوس کریٹ ہوا ہے, ویسے تو آپ لوگوں کو خود ہی نیکسٹ 72 گھنٹے میں چیزیں خود ہی پتہ چل جائیں گی, تو زیادہ آپ لوگ انفارمڈ ہیں. لیکن اندر خانے پوری PTI کی لیڈرشپ کہیں نہیں موجود سوائے کے PTI. وہاں مشینری میں دہڑ استعمال ہو رہی ہے, غریبوں کو خون پھنسایا جا رہا ہے, پیسہ بنایا جا رہا ہے, پارٹی پہ قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے, بیگم صاحبہ کا دڑا ہے, وہ نان سیاسی ہیں, بہن کا دڑا ہے, لائرس کا دڑا ہے, پرانی PTI کا دڑا ہے, نئی PTI کا دڑا ہے, مداخلت ہے. تو آپ پاکستان کو کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں؟ اب ہم نے, میرے لیے کیونکہ میرے وہ ایکس باس رہ چکے, میں تو ان کے لیے جو آج تک بات کرتا رہا, ان کی بہتری کے لیے کرتا رہا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عقل دے دے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ سکے کہ ان کی جیل اور ان کو تکلیفوں میں پہنچانے کے بعد یہ سب کتنی عیاشی کھل کے کر رہے ہیں. اور جو آئی واش ہے, 50 آدمی کو MP MA نہیں لا سکے گا. پنجاب میں تو آپ بھول جائیں, PTI کے سارے MP جو ہے PTI کے خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ PTI تو پارٹی نہیں تھی. میری تو پولیٹیکل برتھ یا پیدائش سیاسی طور پہ اسی پارٹی میں ہوئی ہے. تو یہاں کوئی چودھری نہیں ہے, یہاں کوئی باپ نہیں ہے, کوئی ماں نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے کہ کل قاسم یا سلیمان آ کے ہمیں رول کرنا شروع کر دیں. باقی کسی کھاتے میں کوئی نہیں ہے. اور آپ یہاں, میں تو خود حیران ہوں, شرمندہ ہوں کہ لوگ آڈیو کے بعد سر جھکا کے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے, جنہوں نے 20 سال 25 سال کیا, تو اس کا لالچ دی جا رہی ہے کہ اٹیک کرو, آگ لگا دو. تو آگ لگانے والے کو ٹکٹ بھی ملے گا, پوزیشن بھی ملے گی. اور گنڈا پور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے دھرنے دیکھے, اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں یا چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ لی ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں پڑے ہوئے, سب کمپرومائز تھے. اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے, اور ایک اور بڑھ گیا, اور ہم کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بن گئے تو کامیاب کری. تو میرا جو آج جو مدعا تھا وہ صرف یہ تھا, ایک تو مداخلت پہ میں سارے پاکستانیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشت نہ ہے. ہماری انٹیگریٹی ہے, ہماری عزت ہے, ہم شاید اتنا ترقی آتا ہم نہیں ہے. دوسرا 24 کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلیئرٹی ہے. اور اب میرے خیال سے ٹائم آ گیا کہ اسمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا, فرنٹ فٹ پہ آ کر. اور اگر ہم سے سوال ہوں گے تو ہم بھی اس کا بھرپور سوال بھی کریں گے اور جواب بھی اس کا دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بالکل لاوارسوں کی طرح, نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ نہیں, ہم گھاس کھائیں گے. ہم جذباتی قوم ہیں. ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوئی اس میں جذبات اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینک اڑائے ہیں. تو ہم بڑی بہادر قوم, بڑی مختار اور خوددار قوم ہے. ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرے, نہ اس کو ہماری کمزوری